السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عنکبوت بائی نور راجپوت کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 4۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، سنسان سڑک پر صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھی، ارد گرد ویرانی کا عالم تھا، دور تک نہ کوئی روشنی نہ کوئی زیرو۔ سردیوں میں ہوں بھی لوگ سرشام ہی بستر میں دبک جاتے ہیں۔ اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا اور پھر ساکت ہو گئی۔ ارسل نے بار بار چابی گھمائی مگر انجن نے جواب دینا بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ہوا میں نمی اور خاموشی کا بوجھ تھا۔ اس نے بونٹ کھولا، جھانکا، پھر جھنجھلاہٹ سے فون نکالا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کے قدموں تلے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ گونجی۔ وہ لمحہ بھر کو چونکا مگر اگلے لمحے اپنی بات پر دھیان دیا۔ ہاں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تم ذرا… جملہ ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری چیز اس کے سر پر آ کر لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا گیا۔ فون زمین پر گرا، اس کا وجود لڑکھڑایا اور اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ آخری لمحے میں اس نے مدھم سی جھلک دیکھی۔ چند ماسک زدہ چہرے اس پر جھکے ہوئے تھے اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے نمی بھری بو اور گھٹن محسوس کی۔ آنکھیں کھلتے ہی اوپر زنگ آلود چھت اور لٹکتی بتی نظر آئی جو وقفے وقفے سے بجھتی اور جلتی تھی۔ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، جسم بھاری لگ رہا تھا جیسے گھنٹوں بے ہوش رہا ہو۔ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا، اس کے سامنے میز رکھا تھا جس پر ایک جدید گن رکھی تھی۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا، سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کی آواز کمزور مگر خوف سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی ہے؟ دماغ میں وہی آخری لمحہ گھوم گیا جب کسی بھاری چیز نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ پوری کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہ کر سکا۔ اچانک کمرے کا دروازہ چرچرا کر کھلا، لکڑی کی درزوں سے روشنی اندر پھیلی اور ایک دبیز خاموشی پورے ماحول پر چھا گئی۔ اس نے آنکھیں دروازے کی طرف جمی رہیں اور پھر وہ آئی، دراز قد، ٹھہرے ہوئے قد اور ایک چہرہ جو اس کی روح تک کو ہلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خوف سے بڑبڑایا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں کی ساخت خد و خال، چہرے کی لکیر در لکیر، سب کچھ فجر جیسا تھا۔ وہی آنکھوں کی گہرائی، وہی لبوں کی ساخت، وہی ہلکی سی تلخی میں لپٹی دلکشی۔ فجر؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا، لیکن فوراً ہی اس کا دماغ جھٹکا کھا گیا۔ نہیں، یہ فجر نہیں ہو سکتی۔ وہ زیر لب مسکرائی اور پھر چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی، میز کے دوسری جانب دھری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلز کی ٹک ٹک بند ہو گئی۔ اس کے بال گھنگریالے تھے، سیاہ تھے، اور آنکھیں بھی۔ دونوں چیزیں کبھی سنہری ہوتی تھیں مگر آج صرف سیاہی تھیں۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ فجر نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور تھی جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ مر چکی ہے۔ وہ… اس کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ مینار؟ اس کا لہجہ بے یقینی اور خوف سے لرز گیا۔ مینار کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ ذہین ہو؟ وہ اسے پہچان گیا تھا جو اب حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ تمہارے سامنے جو کھڑی ہے وہ حقیقت ہے، دھوکہ نہیں۔ ارسل کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا یہ صرف کہانیاں تھیں، افواہیں تھیں کہ مینار معراج تباہی کی وجہ بنی تھی، مگر اس لمحے وہ افواہیں گوشت پوشت کا روپ دھار کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر یہ مینار تھی تو فجر کا کیا؟ اور اگر فجر اصل ہے تو یہ کیا تھی؟ ایک جیسے دو چہرے، ڈپلی گینگر کرس۔ دونوں چہرے آمنے سامنے ہو جاتے تو بچتا کون؟ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں جیسے دنیا کی بنیادیں اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہوں۔ رات کی خاموشی اور زنگ آلود کمرے کی گھٹن ایک دوسرے کے ساتھ آ کر ایسا احساس پیدا کر رہی تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ بلب کی مدھم روشنی بار بار چھپک رہی تھی اور ارسل کے دل کی گردن ہر چھپک کے ساتھ اور تیز ہوتی گئی۔ سامنے بیٹھی ممار کے چہرے پر عجیب سا سکون اور بے رحم
ठहराव था, वो सुकून जो सिर्फ एक ऐसे इंसान के चेहरे पर आ सकता है जिसके दिल में इंतकाम दहक रहा हो। इसने मेज़ पर रखी गन की तरफ इशारा किया, फिर अपनी उंगलियां मेज़ की सतह पर हल्की हल्की बजाई। तुम्हारे बाप को मैंने ऑप्शन दिया था, एक छोटा सा काम, फजर, सिर्फ फजर को अपनी जानिब करना था, मगर अफसोस इसने ये नहीं हो पाया। वो लम्हा भर को रुकी, फिर आगे झुककर उसकी आंखों में आंखें डाली। अब तुम्हारे सामने भी वही ऑप्शन है। अरसल की आंखों में खौफ की झलकियां तैरने लगी, इसके होंठ कपकपाने लगे। क्या चाहती हो तुम? मीनार की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। इसने एक एक लफ्ज अलग अलग करके अदा किया। बदला, बर्बादी, तबाही। वो आहिस्ता से हंसी, और हंसी जो दिल को काट कर रख देती है। और हाँ, मौत। अरसल के जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई, पसीना इसकी पेशानी पर नमूदार हुआ। मीनार ने चुटकी बजाई, साथ ही कमरे की पिछली दीवार पर प्रोजेक्टर रोशन हुआ। स्क्रीन पर बुरहान गिरदेसी का चेहरा उभरा, खून से लिथड़ी पेशानी, आंखों में दर्द और कर्ब। इर्द गिर्द चंद आदमी खड़े थे, सख्ती से पकड़े हुए, जैसे किसी भी लम्हे इनका दम घुट जाए। बाबा। अरसल अपनी जगह तड़प उठा, आवाज में खौफ, बेबसी और मोहब्बत सब कुछ शामिल था। अरसल। बुरहान की घुटी घुटी आवाज स्क्रीन से उभरी, जैसे वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके बोल रहे हों। अरसल की आंखों से आंसू छलकने को थे। वो बेयकीनी से अपनी कभी बाप को देखता, कभी मीनार को। ये क्या है? ये सब क्यों? मीनार ने कुर्सी के पुश से टेक लगाई, हाथ बांध कर पुरसुकून लहजे में बोली, तुम्हारे बाप ने जो किया इसका हिसाब आज चुकाना होगा। एक खानदान को तबाह करने, एक 19 साला लड़की को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके फिर धुतकारने, बेगुनाह लोगों को मरवाने का हिसाब देना होगा। इसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। आज फैसला तुम करोगे। अरसल ने कांपते हाथों से सामने मेज को देखा। गन चमक रही थी, इसके बाजू में सनसनाहट दौड़ रही थी। या तो इस गन को उठाओ और अपनी जिंदगी खत्म कर दो, या फिर अपने बाप को तड़प तड़प कर मरते देखो। नहीं अरसल, मत। स्क्रीन पर बुरहान गिरदेसी की आवाज़ फटी। वो हिचकियां लेते हुए कह रहे थे, अरसल तुम्हारे मरने से कुछ नहीं बचेगा, ये औरत सिर्फ तबाही चाहती है। अरसल ऐसा मत करना। अरसल के हाथ कांपने लगे, पसीना इसकी गर्दन से बहकर कॉलर तक जा पहुंचा। वो अपनी बंधी हुई कलाइयों को रस्सी से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर कुछ न हुआ। फैसला करो अरसल। बुरहान गिरदेसी। मीनार ने सर को जरा सा झटका दिया। मौत को तुम्हें चुनना है या तुम्हारे बाप को? कमरे में सिर्फ 2 आवाज़ें गूंज रही थीं, बुरहान गिरदेसी की घुटी घुटी पुकार और अरसल की तेज सांसों की लरसती हुई गूंज। ये पागलपन है, वो हकलाकर बोला। पागलपन नहीं, इंसाफ। वो इंसाफ जो बरसों अधूरा रहा। इसकी आंखों में जुनून और सरशारी की झलक थी। हवा बोझल हो गई, रोशनी और साए लरसने लगे। अरसल की आंखें गन पर जमी थी। बाप की तस्वीर, मीनार की मुस्कुराहट और अपनी लरसती सांसें सब एक साथ इस पर टूट पड़े थे। वक्त रुक सा गया था। कमरे की घुटन अब और ज्यादा बढ़ गई थी। बल्ब अब भी झपक रहा था, कभी जलता कभी बुझता, जैसे खुद भी इस मंजर को देखने से खौफजदा हो। अरसल का दिल धड़क रहा था, मगर अब इसकी धड़कन में खौफ के साथ एक अजीब सा सुकून भी खुलने लगा। वो सुकून जो इंसान को तब आता है जब वो जान लेता है कि अंजाम तय है। मीनार के सर्द लहजे ने इसकी सोचों को चीर डाला। बाप होता है अरसल, मगर तुम्हारे बाप ने जो स्याह कारनामे अंजाम दिए हैं, इनकी भरपाई का वक्त आ चुका है। अरसल ने नजरें झुका ली, फिर लम्हे भर के लिए आंखें बंद करी और जैसे सारी अजियत अपने अंदर उतार ली। इसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, वो चेहरा जिस पर ममता की झुर्रियाँ थी। फिर फजर का ख्याल आया, और फजर जो अब इसे कभी नहीं मिल सकती थी, वो भी इसके बाप ने छीन ली थी। और फिर स्क्रीन पर नजर आते बुरहान गिरदेसी का वजूद, जो अब लरस रहा था, जिन्हें बेड़ियां और जख्मों ने बेबस कर दिया था। अरसल ने आहिस्ता से आंखें खोली, होंठ कपकपा रहे थे, मगर आवाज़ में एक अजीब हौसला था। मेरे बाबा को छोड़ दो। कमरा लम्हा भर के लिए खामोश हो गया, सिर्फ बल्ब के टमटमाने और सांसों की लरसिश सुनाई दे रही थी। बुरहान गिरदेसी स्क्रीन पर तड़प उठे, आंखों से आंसू बह निकले। नहीं नहीं अरसल, नहीं मेरे बच्चे। इसकी आवाज़ टूटने लगी, जैसे सीने में हर लफ्ज़ खून उगल निकल रहा हो। मीनार ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ दाएं हाथ का इशारा किया। एक आदमी आगे बढ़ा और अरसल के हाथों की रस्सी खोली। आज़ादी का एहसास भी अजीब था। वो हाथ जो अभी बंधे थे अब कांप रहे थे। इसने नजरें झुकाए गहरी सांस ली। इसके चेहरे के तासुरात वही थे जो एक इंसान मौत के करीब जाकर कबूल कर लेता। अरसल, नहीं,
میرے بچے برہان گردیزی کا وجود اسکرین پر کانپا. مت کرو ارسل، نہ کرو مینار، رک جاؤ. یہ میں کروں گا، میرے بچے کو چھوڑ دو. انہوں نے بیک وقت دونوں سے التجا کی، مگر ارسل کا دل جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا آج ایک آخری بار اپنے باپ کو بچانے کے لیے دھڑک رہا تھا. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کو میز پر رکھی گن کی طرف بڑھایا. دھات کی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں سے جسم میں سرایت کرنے لگی. مشکل سے اس کی گن کو اٹھایا اور لرزتے ہوئے اپنی کنپٹی تک لے گیا. مینار کا چہرہ اس لمحے ایک پرسکون قاتل کا تھا، جیسے صدیوں کی پیاس بجھنے والی ہو. ارسل نے نظریں اسکرین کی طرف پھیری. باپ کی آنکھوں میں کرب اور بے بسی تھی. اس کے ہونٹ پھڑپڑائے. وہ بولا، آواز بھاری اور زہر میں ڈوبی ہوئی تھی. بابا، آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. آپ نے میری محبت کو رلایا، میرا دل جلایا. آپ نے فجر کو چھین لیا. آپ نے میری زندگی برباد کی. آپ نے سب سے زیادہ مجھے کھلونا بنایا. مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ ایکسپوائل کیا. اس کی آواز میں گرد کی گونج بڑھتی گئی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہاتھ اب بھی کنپٹی پر جمی گن تھامے ہوئے تھے. کاش آپ نے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا ہوتا بابا. کاش آپ نے دوسروں کے ساتھ نہیں تو کم از کم میرے ساتھ، فرقان چچا کے ساتھ، فجر کے ساتھ انصاف کیا ہوتا. اب اس کی قیمت آپ کو نہیں، مجھے چکانی پڑ رہی ہے. وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا. آنکھیں بند کی، ہونٹوں سے دھیمی سرگوشی نکلی. لیکن مجھے آپ سے آج بھی محبت ہے بابا. نہیں ارسل، نہیں. برہان گردیزی چیخے. ان کی چیخ اسکرین کے پار سے کمرے میں ٹوٹتی ہوئی پہنچی. ان کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا. مگر ارسل کے سامنے آخری تصویر ابھری. پہلے اپنی ماں اور پھر فجر کی. وہی چہرہ جو کبھی اس کی دنیا تھی، وہی آنکھیں جنہیں وہ اب کبھی نہ پائے گا. ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ اس کی ہونٹوں پر آئی اور پھر دھماکہ ہوا. کمرے میں گولی کی آواز گونجی. اس کا وجود ایک جانب ڈھہ گیا. کرسی سے لڑھک کر زمین پر گرا. خون کی دھار بہنے لگی اور موت کی خاموشی چھا گئی. خون کے چھینٹے سامنے بیٹھی مینار تک آ کر گرے، مگر اس کی آنکھوں میں لرزش نہیں تھی. اس کے ہونٹوں پر وہی سرد مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ایک وحشی سی چمک. اس لمحے اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ کو سکون ملا، جیسے برسوں کی اذیت، برسوں کی پیاس ایک ہی منظر سے بجھ گئی ہو. اسکرین پر برہان گردیزی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی. ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں خون اگلتی رہیں. انہوں نے کچھ کہنا چاہا، مگر سینے میں ایسا درد اٹھا کہ وہ کرسی سے گر پڑے. ان کی چیخ کٹ کر رہ گئی. کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا. مینار چند ثانیے اپنی جگہ بیٹھی رہی، ارسل کے خون سے بھیگی زمین کو دیکھتی رہی. وجی ارسل برہان گردیزی مر چکا تھا. پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی. اس کے قدموں کی چاپ سردی میں اور گونجی. وہ چند لمحے اس کے بے جان وجود کو دیکھتی رہی. آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہ تھی. پھر پلٹی، کرسی کی پشت سیدھی کی اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی. زنگ آلود دروازہ چرچرا کر بند ہوا اور کمرے پر موت کی خاموشی دوبارہ چھا گئی. صبح کی دھندلی روشنی کے آسمان پر پھیل رہی تھی. سڑکوں پر لوگ اپنے معمول کے مطابق نکلے، مگر ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی. ٹی وی اسکرینوں پر سرخ پٹی دوڑ رہی تھی. نامعلوم افراد کے ہاتھوں نوجوان قتل، لاش گاڑی کے قریب سے برآمد. نیوز کاسٹر کی بڑی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی. ارسل گردیزی کی لاش شہر کے نواحی علاقے سے ملی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا لگتا ہے، مگر فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا. تحقیقات جاری ہیں. دوسرے چینل پر تجزیہ نگاروں کی بحث چل رہی تھی. یہ محض چوری کا کیس نہیں صاحب، یہ منظم قتل ہے. جس طرح گاڑی بند پائی گئی تھی اور لاش اس کے قریب ملی، یہ صاف ظاہر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کون اور کیوں؟ سوشل میڈیا پر شور برپا تھا. اخبارات کے صفحات پر سرخیاں چھپ رہی تھیں. گردیزی خاندان کا وارث پراسرار موت کا شکار. قتل یا حادثہ؟ سوالات بڑھتے جا رہے تھے. ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا. گردیزی ہاؤس کی فضائیں بھی سوگوار تھیں، مگر وہ سوگ موت کے نہیں بلکہ ایک ایسی اذیت کا تھا جو موت سے بدتر تھی. برہان گردیزی کو جب ارسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تو ان کے وجود میں صدمے کا بوجھ نہ سہا. اسکرین پر بیٹے کی موت کا منظر دیکھتے ہی ان کے اندر بجلی سی گونج گئی.
ایک ہی لمحے میں دل کے ساتھ دماغ بھی ہار گیا، ان کے جسم میں لرزہ اٹھا، زبان بے جان ہوئی، چہرہ ٹیڑھا پڑ گیا۔ فالج نے ان کے جسم کو جکڑ لیا۔ اب وہ نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے، صرف آنکھیں تھی جو سب کچھ دیکھتی تھی اور دل جو اندر ہی اندر تڑپتا رہتا۔ وہ ایک بستر پر لیٹے تھے، ارد گرد مشینوں کی بیپ بیپ گونجتی تھی، کبھی نرسیں آتی کبھی ڈاکٹر، مگر وہ انہیں ایک مریض کی طرح دیکھتے، کوئی یہ نہ جان سکا کہ ان کے اندر کس طوفان نے ڈیرا ڈال رکھے تھے۔ وہ آنکھیں ہر وقت نم رہتی، کبھی چھت کو تکتی رہتی کبھی دیوار کو، مگر اصل میں وہ ہر لمحہ اپنی بیٹی کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ارسل کا چہرہ، اس کی آواز، اس کا آخری لمحہ۔ وہ چیخنا چاہتے تھے، بولنا چاہتے تھے، مگر زبان حرکت نہیں کرتی تھی۔ ان کا وجود ایک قید خانہ تھا جس میں وہ اپنی چیخیں خود ہی سنتے تھے۔ یہ مینار معراج کا بدترین انتقام تھا۔ اس نے انہیں مارا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی زندگی دے دی تھی جو موت سے زیادہ کربناک تھی۔ گردیزی خاندان کے لوگوں کے چہرے پر سوگ اور بے بسی کی جھلک تھی۔ ہر کوئی خاموشی سے ماتم کر رہا تھا، مگر برہان گردیزی بستر پر پڑے صرف اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ کاش 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 میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، لیکن یہ الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکلتے تھے۔ وہ صرف دل کی چیخیں تھی جو کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکتی۔ جس طرح انہوں نے پوری زندگی اپنے بھائی کو نفسیاتی اور اپاہج بنا کر ہسپتال میں چند رکھا، اب وہ خود ان کی بقیہ زندگی کچھ ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ جہاں کل فرقان گردیزی تھا، آج وہاں برہان گردیزی تھا۔ مینار کی آنکھوں کے سامنے اب گردیزی خاندان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ارسل زمین کے نیچے جا چکا تھا اور برہان زمین پر زندہ لاش بن کر پڑا تھا۔ یہ انتقام تھا، یہ عنکبوت کے جال کی آخری ڈوری تھی جس میں گردیزی خاندان ان مکڑی کی طرح پھنس کر تڑپ کر دم توڑ گیا تھا۔ دوسری جانب ترنم ہاؤس کے وسیع و عریض کمرے میں شام کی مدھم روشنی اتر رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے سورج ڈوبنے کو تھا اور لاؤنج میں صرف ٹی وی کی نیلی روشنی جھلمل کر رہی تھی۔ نیوز چینل بار بار ایک ہی خبر دہرا رہے تھے، معروف بزنس مین کے صاحبزادے ارسل کی لاش ان کی گاڑی کے قریب سے ملی۔ ابتدائی شواہد کے مطابق یہ چوری کا کیس ہو سکتا ہے، لیکن پولیس قتل کے زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ خبر بار بار دہرائی جا رہی تھی، اینکر کی آواز میں سنسنی تھی۔ پس منظر میں ارسل کی جوانی کی تصویریں آ رہی تھیں، وہی مسکراہٹ، وہی غرور جو اب ایک بے جان لاش میں دفن ہو گیا تھا۔ کچن میں فجر کھڑی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے، مگر اس کے ہونٹ خشک تھے، پانی حلق سے نیچے نہ اتر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ارسل یوں ختم ہو۔ ہاں، اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، آگے بڑھائی تھی، ولی کے ساتھ ایک نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی، مگر یہ موت، یہ اتنی بے رحمی، یہ اس کا انتخاب کبھی نہیں تھا۔ اس کے دل پر بوجھ سا اتر آیا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں ارسل کی ماں کا چہرہ آیا، وہ بہن جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہنستا بڑا ہوا تھا۔ کسی کی ماں کو یہ صدمہ کیوں سہنا پڑے؟ کسی بہن کو اپنے بھائی کی میت پر کیوں رونا پڑے؟ گلاس کانپتے ہاتھوں سے تھر تھر آیا۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر بنا پانی پیے آہستہ سے گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہ باہر نکلی تو ولی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر چہرے پر ضبط کی ایک لہر تھی۔ وہ صبح سے خبریں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کس طرح ارسل کی موت کو تماشا بنا رہا ہے، جیسے ایک انسان کی زندگی محض ایک ہیڈ لائن ہو۔ فجر نے میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور اچانک ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو دل کے اندر تک اتر کر زخم دے جاتی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہائے، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ہائے۔ فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری جو پلک جھپکتے ہی مانند پڑ گئی۔ ولی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے گرد ضبط کی لکیر تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ارسل سے اس کی رقابت ضرور تھی، مگر رقابت دل کی سنگینی کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ موت کی خبر ایک ہی کو چھو جاتی ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل کہہ پائی۔ آواز میں لرزش تھی، جیسے الفاظ خود کو گھسیٹ کر نکل رہے ہوں۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، آمین۔ یہ دعا صرف ارسل کے لیے نہیں تھی، یہ دعا فجر کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے دل میں ابھی بھی سوال تھے، خلش اور تھوڑا سا دکھ بھی۔ اس کے ان الفاظ پر وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ولی نے باہیں اس کے گرد پھیلا دی۔ وہ لمحہ بوجھل تھا، مگر سکون بخش تھا۔ وہ دھیرے سے گویا ہوا، کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، وہ بس حالات کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں۔ ارسل بھی شاید ایسا ہی تھا۔
لیکن اصل قصور ہمیشہ ان والدین کا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے انا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت اور عزت کے کھیل میں انہیں قربان کر دیتے ہیں۔ فجر خاموشی سے سنتی رہی، اس کے کانوں میں ولی کی آواز دھیرے دھیرے گونج رہی تھی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت کے ساتھ تھامیں، انہیں خود پر بھروسہ کرنا سکھائیں۔ اگر وہ اپنی انا کے پیادے بنا دیں گے تو وہ اولاد کو کھو دیں گے ہمیشہ کے لیے، جیسے اولاد خود دور ہو جائے یا پھر کوئی اور چھین لے۔ والدین کو اپنے بچوں کو ذاتی مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کرنا چھوڑنا ہوگا، ورنہ بچے نہ والدین کے رہتے ہیں اور نہ ہی خود کو مل پاتے ہیں۔ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے، ارسل کی بربادی کا ایک سبب اس کا اپنا باپ بھی تھا۔ ہم سب کو سیکھنا ہوگا، ورنہ ہم بھی وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو فجر سر بھی نہ ہلا پائی۔ کمرے کی خاموشی گہری ہو گئی، باہر ہوا ہلکی سی شاخوں کو ہلا رہی تھی، جیسے وقت بھی یہ لمحہ تھامے کھڑا ہو۔ یہ کانفرنس روم تھا۔ بڑی سی میز کے ایک سرے پر فلک بیٹھی تھی اور دوسری پر مراد تھا۔ فلک کے سامنے میز پر کتاب کا فائنل مسودہ پڑا تھا، ساتھ ہی فائل کور بھی، دی کراؤنڈ کنگ کا فائنل مسودہ، جسے وہ دوبارہ پڑھ کر اپروو کرنے والی تھی۔ اس کی نظریں کور پر نظر آتے رئیس پر جمی تھی۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا تھا، شاہانہ انداز، اور اس کے پیچھے شیلف میں ڈھیروں ایوارڈز لگے تھے جو کور کو پر پورے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اسے اس قدر غرق دیکھ کر مراد کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو تتلی؟ وہ مکڑی اور تتلی کہنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ فلک چونک کر خیالوں سے باہر آئی، پھر گہری سانس لی اور پہلو بدل کر بیٹھی۔ اونی ٹوپیز کی سنہری رنگت پر بھلی لگ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں یہ تو بایوگرافی ہے، اگر میں ان پر کتاب لکھتی تو انہیں کیسا کردار بناتی؟ کچھ واضح نہیں ہوتا۔ اس نے خاموشی سے مراد کی طرف دیکھا۔ کمرے میں چند لمحے کی چپ چھا گئی، جیسے الفاظ کسی بڑے بوجھ کے ساتھ اس کے لبوں تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ وہ ایسا کیوں ہے، نامکمل اچھا، نامکمل برا، کبھی سایہ لگتا ہے، کبھی روشنی، کبھی زخم دیتا ہے، کبھی مرہم ہے، وہ آخر کیا ہے؟ مراد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ایک گہری سانس لی، جیسے وہ برسوں سے اس سوال کے جواب کا بوجھ اپنے دل میں اٹھائے پھر رہا ہو۔ تتلی، تم غلط سوچ رہی ہو۔ رئیس کوئی عام کردار نہیں ہے، ہم اسے ہیرو یا ویلن کے ترازو میں تول سکیں۔ وہ کاغذ پر کھینچی لکیر نہیں، کہانی کی ضرورت سے جنم لیا گیا کوئی عکس نہیں، وہ تو خود کہانی ہے۔ فلک نے چونک کر پلکیں جھپکائیں۔ کہانی؟ ہاں کہانی۔ دیکھو، ہیرو اور ویلن تو قاعدے اور فارمولے ہوتے ہیں، یا تو روشنی کا نمائندہ ہوتے ہیں یا تاریکی کا، لیکن بادشاہ کبھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی صرف اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی صرف برا نہیں۔ اس کے پاس اختیار ہے، اور اختیار انسان کو آدھا فرشتہ اور آدھا شیطان بنا دیتا ہے۔ رئیس اورنگزیب وہی ہے، نہ مکمل انسان، نہ مکمل دیوتا، نہ مکمل شیطان۔ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فلک کے لبوں پر سوال اب بھی لرز رہا تھا۔ مراد نے سلسلہ جاری رکھا، وہ اصولوں کا قیدی ہے۔ دیکھو، وہ جنگ میں عورتوں کو نہیں گھسیٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں عورت کمزور نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر عورت کو جنگ میں توڑ دیا جائے تو نسلیں بکھر جاتی ہیں، اس لیے وہ اپنے خون میں یہ اصول بسا کر چلتا ہے۔ لیکن یہی رئیس کبھی اتنا سخت بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے قریب ترین شخص کو مصلحت اور اصول کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ تم اسے ظالم کہو گی، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی اصولوں کا قیدی ہے۔ فلک کی آنکھوں میں تشویش کی نمی اتر آئی۔ مگر یہ سب ہونے کے باوجود وہ خود کے ساتھ اتنا سخت، اتنا بے رحم کیوں ہے؟ مراد نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نرم دل بادشاہ تخت پر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تاریخ نے اسے یہ سبق دیا ہے۔ اس کی رگوں میں طاقت کے ساتھ ساتھ خوف بھی دوڑتا ہے۔ وہ خوف، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی کمزور ہو تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اور یاد رکھنا، بادشاہ کے لیے سب کچھ بکھرنے کا مطلب صرف تخت کا زوال نہیں، بلکہ پوری سلطنت کا خاتمہ بھی ہے۔ مراد کی آواز مزید دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ تم اسے کبھی اچھا دیکھو گی، کبھی برا، کبھی وہ تمہیں بچانے والا لگے گا، کبھی تمہیں توڑنے والا، لیکن یہ سب اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی ذات میں دو وجود رکھتا ہے، انسان اور بادشاہ۔ جب وہ انسان ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، جب وہ بادشاہ ہوتا ہے تو ناقابل برداشت، اور یہی رئیس اورنگزیب کی اصل ہے۔ وہ کردار نہیں، وہ دھڑکتا ہوا متن ہے، وہ تاریخ ہے، وہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تم لکھ نہیں سکتی، صرف جی سکتی ہو۔
فلک لاجواب ہو گئی۔ مراد کے الفاظ میں جو سچائی تھی اس نے اس کے دل کو ایک نیا رخ دکھا دیا تھا۔ رئیس اورنگزیب واقعی ایک کہانی تھا، اور کہانیوں کا انجام بھلا کیسا ہوتا ہے۔ دفتر کی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں ٹھیک ٹھیک چل رہی تھی، مگر فجر کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ اپنی ڈیسک پر جھکی کچھ کاغذات دیکھ رہی تھی جب موبائل فون کی ہلکی سی وائبریشن سے اس نے چونکا دیا۔ اسکرین پر واٹس ایپ کی ایک نوٹیفیکیشن جھلک رہی تھی۔ کسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے کلک کیا اور اگلے ہی لمحے اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اسکرین پر ارسل تھا، زرد چہرہ، تھرتھراتے ہونٹ، آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ کچھ بولا مگر آخری الفاظ سنائی نہیں دیے، اور اگلے ہی پل گولی کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اسکرین لرز گئی، خون کے چھینٹے لینس پر بکھرے اور کیمرہ آہستہ آہستہ نیچے جھک گیا۔ فجر کا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر پھر کیمرہ ٹھہرا۔ ایک اور مانوس مگر ناممکن سا چہرہ اسکرین پر ابھرا، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی سراپا، زندگی کی بجائے موت کی طرح سامنے کھڑا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹ خوف سے کپ کپائے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپٹ پر جا گرا۔ سانس بند ہونے کو تھا، دل کی دھڑکنیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ کمرے میں اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ڈھونڈنے والی سرسراتی ہڈیوں تک اتر جانے والی وہ خوفزدہ نظروں سے فون دیکھتی رہی جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو بیبی گرل، آواز سانپ کی طرح کانوں میں سرسرا رہی تھی۔ اسکرین پر مینار کا چہرہ ابھرا۔ فجر پتھر ہو گئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں آفیشلی مل لینا چاہیے۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، اگر مجھے جاننا چاہتی ہو تو چپ چاپ جا کر بیٹھ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ کال بند ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین دیکھی، نمبر دوبارہ ملایا، مگر لمحہ ضائع ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو تلاش کی، مگر وہ غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، چھٹی حس چیخ رہی تھی جیسے کوئی سایہ اس کے گرد لپٹا ہوا ہو۔ اس نے گلے کو خشک محسوس کیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ کسی کو اطلاع دیے بغیر ریسیپشن سے گزری اور سیدھا باہر نکل گئی۔ سیاہ شیشوں والی ایک بڑی گاڑی گیٹ کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے قدم بے قابو تھے۔ وہ جانتی تھی یہ جال تھا، لیکن نہ جانا کسی اور کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً آگے بڑھ گئی۔ زن کی آواز گونج گئی۔ ابھی وہ سیدھی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک ہاتھ بڑھا اور اس کے چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ اس نے مزاحمت کی، ہاتھ پیر مارے، پیر چلائے، چھوڑو مجھے۔ اگلے ہی لمحے ایک سرد لہجہ سنائی دیا، اگر جان پیاری ہے تو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ فجر کے ہاتھ ساکت ہو گئے، سانس تیز مگر آواز گم۔ ماسک کے پیچھے دم گھٹ رہا تھا، کھڑکیاں بند، گاڑی کا شور اور اس کی اپنی دھڑکن، یہی سب باقی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی گاڑی سے کہاں لے کر جا رہی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی آج یا تو کوئی راز کھلے گا یا وہ سب کچھ کھو دے گی۔ جانے کتنی دیر گاڑی چلتی رہی مگر وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر گاڑی رک گئی اور فجر کا حلق خشک ہوا۔ دروازہ کھلا اور اسے پکڑ کر باہر نکالا گیا۔ کوئی اسے پکڑ کے آگے لے جا رہا تھا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یوں تیز تھیں جیسے پسلیوں کا قفس توڑ ڈالیں گی۔ ماسک اچانک چہرے سے اتارا گیا تو سامنے پھیلی روشنی نے اس کی آنکھوں کو زخمی کر دیا۔ کچھ ثانیے وہ بازو کے پیچھے چھپی رہی، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ سامنے ایک لمبا سا ہال تھا، خاموش، خالی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا شور چھپا تھا۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک بلب جھول رہا تھا جو اپنی روشنی سے سایوں کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اور پھر وہ آئی۔ ٹک ٹک ٹک، ہیلز کی آواز ہال کے فرش سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ وہی اعتماد بھرا انداز، وہی گھنگریالے سیاہ بال، وہی لچکدار قامت اور وہی کرخت آنکھیں جو کسی آئینے کی طرح اس کی اپنی آنکھوں کا عکس لگ رہی تھیں۔ فجر نے گہری سانس کھینچی۔ یہ احساس بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس دن ہسپتال کی راہداری میں روحی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے محسوس ہوا تھا۔ وہ سرگوشی، وہ سایہ، وہ ناممکن سا وجود۔ نہیں، اس کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا یہ خواب تھا یا کوئی ڈراؤنی حقیقت؟ یہ عورت نہیں، وہ مینار اس کے سامنے آ کر رکی، دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور گردن ذرا سی ایک طرف جھکا کر اسے اوپر سے نیچے تک تکتی رہی۔ وہ نظریں تجزیہ کر رہی تھی جیسے شکار سے پہلے شکاری اس کی کمزوریوں کا حساب لگاتا ہے۔
وہ سیاہ پینٹ اور سیاہ جیکٹ میں بلبوز تھی، جبکہ فجر اجلے حلیے میں بھوری گرم سکرٹ اور پر اونی شرٹ پہنے ہوئے اس کے سر پر سفید ہیئر بینڈ جمع ہوا تھا۔ فجر کی سانس بند ہونے کو تھی، اس کا ہاتھ بے اختیار بڑھا پر پرکھنے کے لیے یہ عورت گوشت پوش کی تھی یا محض ایک اس کی بگڑتی ہوئی عقل کا فریب۔ لیکن ہاتھ ابھی آدھا فاصلہ بھی طے نہ کر پایا کہ مینار نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ گرفت مضبوط اور سرد تھی۔ کیسی ہو بیبی گرل؟ اس کی آواز میں عجیب سا سارس اور زہر گھلا تھا۔ وہ لبوں کو کچ کر کے مسکرائی۔ کیسا لگا مجھ سے مل کر؟ میں ہوں مینار مراج۔ فجر کے ہونٹ کپکپائے۔ تم مینار نہیں ہو سکتی، مینار تو سنہری روشنیوں سے بھری تھی۔ پھر یہ سیاہی کہاں سے آ گئی؟ اس کے جواب پر مینار کی ہنسی ہال کی دیوار سے ٹکرا گئی، کئی گنا بڑھ گئی۔ ہاں ٹھیک کہا، مینار مر چکی ہے، اب لوگ مجھے ملکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ جھکی اور نرمی سے فجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کا لمس کسی برفانی دھار کی طرح جسم میں اتر گیا۔ فجر پیچھے رکھی کرسی پر لڑکھڑاتے انداز میں گر سی گئی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ اوپر جھولتا ہوا بلب ہلکی ہلکی حرکت سے روشنی کو بھیانک بنائے ہوئے تھا، جیسے ہر پل ایک نئی شکل میں ان دونوں کے چہرے پر پڑتا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے فجر کو غور سے دیکھا۔ تم خوبصورت ہو، میری طرح۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر مسکرا کر ذرا سا جھکایا۔ مگر کمی ہے، کچھ کمی ہے۔ جانتی ہو کس چیز کی؟ فجر خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں اب بھی اپنی ہی ڈپلی گینگر کے چہرے پر جمی تھیں، وہ چہرہ جس کی وجہ سے اسے ہر دن اذیت سہنی پڑی، وہ عورت جس کے وجود نے اسے ہمیشہ ایک سائے کی طرح پیچھا کیا، وہ عورت جو اس کی ماں تھی۔ بے رحمی کی جواب آیا۔ تمہیں زیادہ بے رحم ہونا چاہیے تھا، ملکہ معلوم پر رحم دلی نہیں جچتی۔ فجر کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کے اندر جیسے طوفان اٹھا، خوف، حیرت، نفرت اور ایک انجانا دکھ، سب مل کر اس کے اندر شور مچاتے رہے۔ مگر لب اب بھی ساکت تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے، جسے اپنی ہی تصویر کو زندہ صورت میں دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سب کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، لب کپکپائے، آواز رکی رکی اور بکھری ہوئی لفظوں کی صورت نکلے۔ کیا آپ میری ماں؟ مینار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس کے ناک سے ایک بے نیازی بھری سانس چھوڑی۔ پیدا کرنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ یہ سنتے فجر کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، دل محسوس سا گیا۔ تو یہ بھی انکار کر رہی تھی؟ خون کا یہ رشتہ بھی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ درد کی تیز لہر نے اسے اندر سے زخمی کیا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس کے اعصاب لرز رہے تھے، پر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی۔ بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا، بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ اور پھر ارسل کا چہرہ ذہن پر چھا گیا، وہی زرد چہرہ، لرزتی آواز، گولی کی آواز۔ اس کے ہونٹوں سے چیخ بن کر سوال نکلا، ارسل کو کیوں مارا؟ مینار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، جیسے یہ سوال پہلے ہی سن رکھا ہو۔ ارسل کو میں نے نہیں مارا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی موت خود چنی، اپنے باپ کی زندگی کے بدلے میں اس نے اپنی زندگی ہار دی۔ کسی کو تو حساب چکانا ہی تھا۔ بالآخر گردیزی خاندان اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ یہ سب یوں کہہ رہی تھی جیسے کسی مہرہ کو شطرنج کی بساط سے ہٹا دیا گیا ہو اور ہاتھ جھاڑ لی ہوں۔ فجر آنکھوں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ عورت واقعی اس کی ماں تھی یا بس ایک سایہ، ایک سزا جو تقدیر نے اس پر مسلط کی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان سناٹا چھا گیا، صرف بلب کی ہلکی سے چرچراہٹ اور فجر کی تیز سانسیں باقی رہ گئی تھی۔ اب تم مجھ سے پوچھو گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، تو سادہ سا جواب ہے، بدلہ۔ اس کے الفاظ پتھر کی طرح ہال میں گرے۔ گردیزی اور اورنگزیب خاندان نے میرے ساتھ جو کیا، وہ انہیں واپس لوٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کے وجود میں بجلی سی دوڑی۔ وہ پوری طرح حواسوں میں لوٹ آئی، دل کی کمزوری غصے میں بدل گئی۔ نہیں، ایسا مت کریں۔ مینار نے جھک کر اسے گھورا۔ ایسا نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ وہ کرسی سے سیدھی ہوئی، آنکھوں میں بے رحم چمک آ گئی۔ آپ بگ پی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ میرے مینار کی ہنسی نکلی، کڑوی اور کھوکھلی۔ کیوں نہیں؟ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ فجر کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے الفاظ پر حیرانی کی لہریں آنکھوں میں ابھری، جبکہ مینار کے چہرے پر انتقام کی سرخی تھی۔
اپنے حصے کی موت سب کو جھیلنی ہے، رئیس اورنگزیب اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، فجر نے لرزتے ہوئے دہرایا، مگر لہجے میں ضد تھی۔ مینار نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں، اس لیے چاہتی ہوں تم عقل سے کام لو، میرا ساتھ دو۔ وہ اس کے قریب جھکی نگاہوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی فجر کی ہلکی سی سرد ہنسی ابھری جو دراصل بے بسی تھی۔ ساتھ دوں آپ کا؟ مگر کس رشتے سے؟ اس کے چہرے پر استحضاء چھلکا۔ مینار پل بھر کو اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیونکہ ہم ایک ہیں، تم میرا حصہ ہو اور میں تمہارا، ہم ایک نہیں ہیں۔ اس نے جتا کر کہا، میں فجر مراج ہوں، میں مینار نہیں ہوں، اور آپ بگ بی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میرے گارڈین ہیں۔ اس کی جذباتی باتوں پر مینار نے تعصب سے سر جھٹکا۔ میں نے تمہیں جذباتی تو بالکل نہیں بنایا تھا، ملکہ مالون کا جذبات سے کیا کام؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر اس کی آنکھوں میں اتر گئی۔ یہ جانتے ہوئے کہ رئیس اورنگزیب نے تمہیں دھوکہ دیا، ساری عمر تمہیں مارنا چاہا، تمہاری کمپنی میں دھوکے سے شیئرز رکھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسی شخص نے مجھے زہر پینے پر مجبور کیا، اسی وجہ سے آج میں ایسی ہوں، پھر بھی تم… لیکن آپ زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کا قتل نہیں کیا۔ تم اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ مینار کے چہرے پر کرواہٹ چھا گئی۔ یہ سنتے فجر کا صبر جواب دے گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آواز اونچی ہو گئی، جب کوئی نہیں تھا وہ تب تھے۔ انہوں نے میری حفاظت کی، انہوں نے مجھے بچایا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا جب دو والدین ہونے کے باوجود کوئی مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ دشمن ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنایا، میں ان کی طرفدار کیوں نہ رہوں؟ اس کا تنفس سا بگڑ گیا، آواز ہال میں گونجی جیسے دیواریں بھی لرزا اٹھی ہوں۔ مینار اپنی کرسی پر ٹکی رہی، اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی روشنی چھلکی، جیسے پہلی بار فجر کے اصل روح کو دیکھ رہی ہو۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا، مارا تو نہیں نا؟ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے جھک کر تیز آواز میں چلائی، مارا تو نہیں؟ ہال میں وحشت چھا گئی۔ جھولتا ہوا بلب تیزی سے ہلنے لگا، دونوں عورتوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس، ایک دوسرے کی سچائی، ایک دوسرے کی تباہی جھلک رہی تھی۔ مینار نے اس کے سرخ پڑتے چہرے پر غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے جیسے اس کے اندر کے سچ کو ظاہر کر رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا، افسوس کا سایہ۔ جذبات اچھے بھلے انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اگر تم یہ اوڑتی تو یقین کرو مجھے سامنے آنے کی ضرورت نہ پڑتی، تم خود رئیس اورنگزیب کو مرنے پر مجبور کر دیتی، مگر افسوس تم نے اپنے اندر کی برائی کو چھپا دیا، اور جو تم نے چھپا دیا میں وہ دکھانے آئی ہوں۔ فجر نے دانت بھینچ کر اس کی بات سنی، خاموشی اس کے لبوں پر جم گئی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر خوف پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوئی، اور میں آپ سے کہوں گی واپس چلی جائیں، آپ جس بھی دنیا سے آئی ہیں وہیں لوٹ جائیں، آپ نے پہلے ہی ان کی زندگی برباد کر دیا، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو… مینار کا لہجہ تیز کہکا ابھرا، جیسے کسی کا دل چیر دیا ہو۔ تو کیا؟ وہ استزاہیہ بولی، کیا کر لے گا وہ؟ جتنی جلدی وہ مجھ تک پہنچے گا اتنی جلدی موت اسے دبوچ لے گی، اسے مرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں سردی ایسی تھی کہ فجر کو لگا جیسے وہ اپنی جگہ جم گئی ہو، دل جیسے برف کے توے تلے دب گیا ہو۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، بے جان آواز چہرہ، جبکہ چہرے پر خوف واضح ہوا۔ مینار اس کی حالت پر ایک ادا سے مسکرائی، اس کی آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر فتح کی لکیر ابھری۔ میں جو کر سکتی ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ لفظ فضا میں کسی خنجر کی طرح تراشے گئے، فجر کا خون جیسے نسوں میں جم گیا، حلق سوکھ گیا۔ مینار نے ایک لمحہ رک کر ہاتھ کی پشت سے کرسی پر ہلکی سی دستک دی اور ہنستے ہوئے بولی، چلو میں تمہیں آپشن دیتی ہوں، یا تو میرا ساتھ دو یا پھر اس جنگ سے باہر نکل آؤ، یہاں سے چلی جاؤ، رئیس اورنگزیب کو مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گی۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر فجر نے سیدھا ہو کر نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں ضد اور لہجے میں لرزش کے باوجود مضبوطی تھی۔ ہرگز نہیں، میں کسی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ضد یہ وراثت میں ملی ہے تمہیں، مگر تم غلط جگہ پر کر رہی ہو، تم بے وقوف ہو۔ فجر، ان رشتوں اور جذبات نے تمہاری مت مارتی ہے، میں مکڑی نہیں عورت ہوں، اور میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر مینار لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئی، پھر آہستہ سے اس کی جانب جھکی، اس کے چہرے کے قریب آ کر دھیرے سے سرگوشی کی، اور میں عنکبوت ہوں، شکار کرنا میری فطرت ہے اور گھر توڑنا میری عادت۔ اس کی آنکھوں کی وحشت، فجر کی سانس روک گئی تھی اور پھر کرسی سے ٹیک لگا کر پیچھے ہو گئی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ویسے تمہاری یہ نوجوان نسل بڑی چسپاتی ہے، یہ آپشن میں نے تمہارے شوہر کو بھی دیے تھے،
मगर अफसोस एक्सीडेंट के बाद भी इसे अकल नहीं आई। फजर के लिए अल्फाज बम थे, एक के बाद एक गिरते रहे। इसकी आंखें फैल गईं, सांसें तेज हो गई। वली का एक्सीडेंट, ये सब इसने करवाया था? और क्या वली जानता था? ओह खुदाया! इसकी धड़कन धीमी पड़ गई। मीनार ने इसके तासुरात जांचे और फिर आंखें नींवा करके बात जारी रखी। मैंने ऑप्शन दिया था वो यहाँ से चला जाए, ये इसकी कहानी नहीं है। मगर अफसोस वो नहीं माना, और तो और इसने मुझे पहचान लिया, नफसियाती बच्चा। हाँ, इतना काबिल हो गया है कि माजी के जले पन्नों को पढ़ सकता है। अफक और नैन्सी को खोने के बाद भी इस अकल नहीं आई। फजर के पैरों तले जमीन मजीद सरक गई, इसकी सांस बंद होने लगी, आंखें मजीद फैल गईं। सामने बैठी वो औरत कैसे खौफनाक इंकशाफात कर रही थी। क्या वो इनकी मौत में मुलव्वस थी? क्या वो? इसके लबों पर बमुश्किल सवाल आया, गला सूख गया। क्या अफक, नैन्सी, क्या आपने इन्हें मारा? मीनार ने जरा सा सर छटका, फिर हौले से हंस दी। इसकी हंसी में खौफनाक सुकून था। अफक मेरी दोस्त थी, मैंने इसे नहीं मारा। बस हालात ऐसे पैदा किए कि वो खुद अंजाम तक पहुंच गई। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। मजीद कुछ कहना ज़रूरी ना हो जैसे। फजर के हलक में कांटे हो गए, आवाज़ बंद गई। और नैन्सी, इसका मरना ज़रूरी था, वरना रईस अपने दोस्त अहमद को कभी ना मारता। और फिर जरताश अपने भाई से नफरत कैसे करती। फजर का दिल जैसे सीने में फटने लगा। हर लफ्ज़, हर जुमला इसे ज़मीन में दफनाता जा रहा था। ये सब एक जाल था, सालों पुराना जाल। मीनार ने ये जाल बरसों पहले बुना था। वो वाकई अनकबूत थी। सब्र इसका हुनर था, इंतज़ार इसकी इबादत था। क्या वली जानता था इसकी माँ और नैन्सी की मौत में मीनार का हाथ था? क्या वो सब जानता था? अगर हाँ, तो वो क्यों खामोश रहा? आंखों से आंसू बह निकले और अजियत की से आंखें मींच गई। मीनार ने इसकी हालत देखकर और वार किया। ज़रा सोचो, जिस लड़के के साथ तुम एक छत के नीचे रह रही हो, वो जब भी तुम्हारा चेहरा देखता होगा इसे क्या महसूस होता होगा? दिल में तुमसे नफरत करता होगा। अगर नफरत नहीं करता तो अजियत, हाँ अजियत ज़रूर झेलता होगा। उफ, तुम्हारा ये चेहरा। इसके अल्फाज कानों में यूं उतरे जैसे पिघला हुआ शीशा, और फजर के वजूद में कपकपी दौड़ गई। पर अफसोस, मीनार ने सर झटका। इसने तुम्हें बताया नहीं? चुप कर जाएं, वो बमुश्किल बोल पाई। इसकी आवाज़ फटी हुई थी। प्लीज़ चुप कर जाएं। मीनार के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, फतह की मुस्कुराहट। तुम मेरा अक्स हो फजर, तुम लोगों को बस तकलीफ दे सकती हो। तुम सिर्फ अजियत की वजह हो, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगी। इन सब को छोड़ दो, अपनी अजियत से आज़ाद कर दो। फजर ने सर झुका लिया। इसके आंसू अंदर ही टपकने लगे। वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, मगर मीनार के अल्फाज इसे मजीद को चौके लगा रहे थे। इसके सामने खड़ी हकीकत इस कदर भयानक थी कि वो अपना ही अक्स देखकर खौफजदा हो गई। वो एक ऐसे चेहरे सामने आ चुके थे। अब सवाल ये था कि कौन किस पर काबिज होगा, कौन जिंदा बचेगा और कौन मात खाएगा। ये वक्त ही बता सकता था। इसे यूं बैठे देखकर मीनार अपनी जगह से उठी और चलते हुए इसके पीछे आई, फिर इसके दाएं जानिब झुकी। इसकी सांसें फजर को अपने बालों में महसूस हुई। वो काला साया मैं हूँ फजर, वो काला साया तुम हो। वो काला साया सब निगलने वाला है, छोड़ दो सबको, तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूँगी। इसकी सरगोशियाँ सांप जैसी थी। सरसराती हुई फजर मजीद जम गई। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए कह रही हूँ, या मेरा साथ दे दो या रास्ते से हट जाओ। इसने हाथ बढ़ाकर इसके बिखरे बाल समेटे। पहले ही तुम फरसूदा रिश्ते बनाकर मेरी उम्मीदें तोड़ चुकी हो, इसलिए बेहतर होगा समझ जाओ। ये तारे अनकबूत है, इसमें जो भी आएगा वो मारा जाएगा। फजर ने जब से आंखें मीची रखी थीं। सरगोशियाँ आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ गई। जाने कितनी देर वो खुद पर जब्त किए बैठी रही, और फिर सन्नाटा छा गया। इसने आंखें खोली। हॉल खाली था, वो जा चुकी थी। वो धड़कते दिल के साथ उठ खड़ी हुई, मगर इससे पहले कि पलटती, किसी ने फिर से वो स्याह मास्क इसके चेहरे पर डाल दिया। दफ्तर की राहदारी में हलचल थी, लोग आते जाते थे। वली इस वक्त बर्क रफ्तारी से पूरा मीनार छान रहा था। फजर कहीं नहीं थी, इसका नंबर बन जा रहा था। वो तब इसे रिसेप्शन से इत्तला मिली। सर, मैडम कुछ देर पहले ही निकल गई हैं। कुछ बताया कहाँ जा रही हैं? इसने अपनी परेशानी से पूछा। पता नहीं सर, बस एक स्याह गाड़ी आई थी और वो इसमें बैठकर चली गई। कुछ भी नहीं कहा। ये सुनते ही इसका दिल किसी नामालूम अंदेशे से रुक सा गया था। खतरे की घंटियां दिमाग में जोर से बजने लगी। खून जैसे रगों में मुचम्मद होने लगा। वो बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकला। गार्ड से पूछा,
انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وہ دوبارہ اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہا مگر رابطہ ناممکن تھا۔ کہاں چلی گئی ہو فجر؟ وہ بڑبڑایا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اسے کھونے کا خوف حواسوں پر چھانے لگا۔ گاڑی جیسے وقت کے ساتھ دوڑ رہی تھی، اس کی سانسیں بے قابو تھیں، انگلیاں بار بار اسٹیئرنگ پر مٹھیاں بھیج رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا، ایک انجانی گھبراہٹ اس کے وجود کو چاٹ رہی تھی۔ کافی مطلوبہ جگہوں پر گھومنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو ترنم ہاؤس کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ گیٹ کے قریب گاڑی روکی اور ہانپتے ہوئے اندر بڑھا۔ وہ گھر پر بھی نہیں تھی۔ وہ اندر چیک کرتے ہوئے لان میں نکل آیا، موبائل کان سے لگائے۔ وہ پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا، تبھی گاڑی رکنے کی آواز ہو رہی، وہ گیٹ کی طرف لپکا۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور فجر اندر داخل ہوئی، مگر وہ فجر نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، جسے سانس لیتا ہوا ایک بے جان مجسمہ۔ اس کے قدم بے رابط تھے، آنکھیں خالی خلا میں گڑھی ہوئیں، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں جیسے پلک چھپکنے سے بھی انکاری ہوں۔ فجر! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، جیسے کسی آسیب سے جان چھڑانی ہو۔ اس کے قدم بے قابو، سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی سیڑھیوں کی طرف لپکی اور دوڑتے دوڑتے اوپر جا پہنچی۔ فجر! رکو پلیز! وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر فجر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس کر پوری قوت سے بند کر دیا۔ فجر دروازے پر آ کر بے چینی سے دستک دی۔ وہ دروازے پر آ کر بے چینی سے دستک دینے لگا۔ فجر پلیز دروازہ کھولو، خدا کے لیے۔ اندر وہ دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہچکیاں گلے میں اٹک کر اسے مزید اذیت دے رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچنے لگی، جیسے اس وجود سے چھٹکارا حاصل چاہتی ہو۔ وہ جو جواب اس کا اپنا نہیں لگ رہا تھا، وہ اس وجود سے چھٹکارا چاہتی تھی جو اب اس کا اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ نہیں۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بڑبڑائی۔ ولی نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ فجر! کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ مگر اندر بیٹھے وجود کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ سب جھوٹ ہے، وہ چیخیں، اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔ یہ چہرہ، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے اندر اذیت کے طوفان اٹھے، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ دروازے پر لگی نیچے گر گئی، دونوں ہاتھوں سے کانپتے ہوئے آنکھیں ڈھانپ لی۔ فجر پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ مگر اندر فجر کے سسکنے کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، وہ اپنے وجود سے لڑ رہی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر کھڑے ولی کے دل کو کاٹنے لگیں۔ فجر نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا، رئیس کا لرزتا ہاتھ اور اس کا لمس اسے محسوس ہوا۔ وہ شخص جو اس کا گارجین تھا، جسے وہ کالا سایہ سمجھتی تھی، آج پتہ چلا تھا کہ وہ کالا سایہ رئیس اورنگزیب نہیں تھا، وہ تو مینار تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی تھی، پورا وجود جل رہا تھا۔ وہ باہر ولی کا دل ڈوبنے لگا۔ تم اکیلی نہیں ہو، سن رہی ہو تم اکیلی نہیں ہو، دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو۔ اس کے لفظ رات کی گمبھیر خاموشی میں ڈوب گئے۔ اندر فجر کی ہچکیوں اور باہر ولی کی بے چینی نے پورے گھر کو ایک قبرستان جیسا بنا دیا تھا۔ اب بس دروازے کی لکڑی ان دونوں کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی، اور وہ دیوار فجر کے دل کے گرد کھینچے گئے خوف اور راز کے حصار کی عکاسی کر رہی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ولی دیر تک اندر بیٹھی فجر کی سسکیوں کو سنتا رہا، جس کی حقیقت سے وہ ڈرتا تھا آج وہ سامنے آ گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں نمی ابھری، دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے سرک گیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ فجر کی گھٹی گھٹی سسکیوں میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس کی آواز پر اس کا سر جھک گیا۔ حقیقت اتنی خوفناک تھی کہ وہ نظریں ملانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی اذیت بھری آواز کے اندر تک اتر گئی تھی، اور پھر اس کی سوچیں دھیرے دھیرے سے ماضی کے اس لمحے میں لے گئی۔ یہ سب تبھی شروع ہوا تھا جب فجر پر مینار فیشنز میں جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو کیس بند کر دیا گیا، مگر ولی کے لیے وہ کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ دراصل حملہ آور افغانی تھا۔ ایسے کئی افغانی پاکستان میں بغیر شناخت کے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ خاص نہیں۔ یہ کہہ کر سب کچھ ختم کر دیا گیا، اور پھر رانیا والا حادثہ۔ سب جیسے ایک کڑی سے جڑے تھے۔ وہ سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر چند مہینے جب پہلے وہ عروضہ کے ساتھ اس مشن پر کام کر رہا تھا، تب اسے اس افغان کا خیال آیا۔ اس نے فجر کا بیان بار بار پڑھا، اس کے لفظوں کو دل میں دہراتا رہا، اور پھر ایک جگہ اس کی نظر رکی تھی، جس میں اس نے بتایا کہ حملہ آور سے ایک عجیب سی مہک آئی تھی، جیسے کوئی صنعتی کلینر یا کیمیکل کی۔ یہ لفظ ولی کے دماغ میں دستک دیتے رہے۔ اس نے اپنے تئیں پھر سے جاننے کی کوشش کی، اور چند دن بعد جب مقتول
کے کپڑے کو اس نے ذاتی طور پر جانچنے کا موقع پایا تو وہی مخصوص مہک واقعی موجود تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر واضح ہوگا۔ یہ مہک بلا وجہ نہیں تھی۔ اس نے جنید کے ساتھ مل کر اپنی تحقیق پڑھائی اور پھر اسے وہ خفیہ نقطہ ہاتھ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ مہک، یہ کیمیکل پاکستان میں عام نہیں تھا، بلکہ یہ خاص قسم کا کلینر تھا جو صرف اور صرف لکس فیشنز میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ کیمیکل خاص طور پر لگژری چمڑے کی دھلائی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہ چمڑا لکس کے ایک لگژری بیگز کی کلیکشن میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، مگر جب اس نے مزید کھوج لگائی تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ لکس کی فیکٹریوں میں زیادہ تر مزدور افغانی تھے۔ ان تک پہنچنا سونیا کے لیے ناممکن نہ تھا۔ اب وہ جان گیا تھا یہ محض ایک حادثہ نہیں، یہ منصوبہ بند حملہ تھا اور اس کے دھاگے کہیں نہ کہیں سونیا سلطان تک جا رہے تھے۔ اور سونیا کے پاس فجر کو مروانے کی کئی وجوہات تھی اور انہی وجوہات اور ثبوتوں کے ساتھ وہ ایک رات سونیا سلطان کے گھر پہنچ گیا۔ رئیس اورنگزیب کا بھانجا، کیا میں جان سکتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنے ازلی انداز میں بولی، البتہ اندر کہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ آپ نے فجر معراج پر جان لیوا حملہ کروایا؟ کیوں؟ فائل میز پر پٹکی۔ سونیا نے پلکیں جھپکی۔ اس کا سانس جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ کے پاس بہت سی وجوہات ہیں، مگر میں جانتا ہوں آپ اکیلی نہیں کر سکتی، تو بتائیں کس کے کہنے پر کر رہی ہیں یہ سب؟ سونیا کی نظریں لمحہ بھر کے لیے ڈگمگائیں، مگر وہ فوراً غرائی۔ بکواس بند کروں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پھر جس نے کیا وہ کون ہے؟ اگر یہ کیمیکل والا ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی ہیں کیا ہوگا؟ سونیا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ ایک لمحے کو اس کی مضبوطی ٹوٹ گئی۔ اس کی اتنی محتاطی، اتنی باریکی سے اٹھائے گئے قدم سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پولیس نہیں ڈھونڈ پائی تھی، مگر وہ اس تک کیسے پہنچ گیا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جسے چاہو ثبوت دو، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا تو کس کا ہے؟ اس نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ یہ لفظ ابھی ہوا میں تیر رہے تھے کہ اچانک ایک اور آواز کمرے کی خاموش حصے میں ابھری، میرا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ چونک کر دائیں جانب رخ موڑا اور وہاں پردوں کی اوٹ سے ایک نسوانی سراپا نمودار ہوا۔ خرامہ خرامہ چلتی وہ روشنی میں آئی۔ ولی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فجر؟ نہیں، یہ فجر نہیں تھی۔ ہاں، پر یہ اس کی ہم شکل تھی۔ وہی چہرہ، وہی نقوش، مگر آنکھوں پر پراسرار روشنی، بدن میں عجیب سا رعب۔ وہ ساکت رہ گیا، جیسے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو، جیسے ایک خواب اور حقیقت کی لکیر دھندلا گئی ہو۔ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کی فضا میں سنسنی پھیل گئی۔ سونیا کی آنکھیں کچھ حیرت اور کچھ گھبراہٹ سے کھل گئیں، اور ولی وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھاری پردے، دبیز قالین اور کونے میں جلتا ایک لیمپ۔ اس کی مدھم روشنی میں سب کچھ پراسرار لگ رہا تھا۔ ولی کی نظریں سامنے کھڑی عورت پر جم گئی اور دل کی دھڑکنیں جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ عورت، وہ حلیہ، وہ سفید لباس جس کی پاکیزگی میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ وہی سیاہ گھنگرالے بال جو شانوں پر یوں بکھرے تھے جیسے رات کی تاریکی نے بدن کا احاطہ کر لیا ہو، اور وہی ہائی ہیلز جس کی ٹک ٹک نے برسوں اس کے ذہن کو لہو لہان کیا تھا۔ اس کے قدم زمین سے جکڑ گئے۔ اس کا سانس پھنس گیا، یوں جیسے وقت الٹا بہنے لگا ہو۔ وہ دن کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دن جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا لٹکتی ہوئی افق کی لاش اور وہ ٹک ٹک ہیلز کی آواز جسے کمرے کی دیواروں کو کاٹتی اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے ننھے دل میں ایک آواز کسی شگون بد سے کم نہ تھی۔ سب اس کے دل پر ایسے داغ بن کر ثبت ہو گیا تھا کہ برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ جب بھی ان ہیلز کی ٹک ٹک سنتا، کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا۔ وہ کئی سال اس آواز سے خوف زدہ رہا تھا، کئی سال۔ وہ گھنگرالے بالوں والی عورت، وہ جس کا چہرہ ہمیشہ اس کی یادداشت میں دھندلا آ رہا تھا، آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس عورت کو تلاشنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اسے نہیں ملی، اور آج وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، وہی حلیہ، وہی ہیلز، وہی مہیب فضا۔ اس کے ہونٹ کپکپائے۔ میں تمہیں جانتا ہوں۔ مینار چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ گردن ایک جانب گرائے عجیب جلال اور تمسخر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، اس چہرے کو روز دیکھتے ہو، پہچاننا مشکل کہا۔ مینار معراج کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ولی کے قدم بے اختیار آگے بڑھے، آنکھیں شعلہ بار تھی، مگر اندر خوف اور اذیت کے ساتھ ایک دھڑک رہے تھے۔ تم وہاں تھی؟ اس کی آواز لرز گئی۔ جب میری ماں نے خودکشی کی تھی تم وہاں تھی؟ مینار کی مسکراہٹ لمحے بھر کو سمٹ گئی۔ اس کے پلکیں چھپکی جیسے وہ یہ اعتراف سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ولی کی یادوں میں دفن چہرہ ایک لخت واضح ہو گیا تھا۔ وہی عورت، وہی ایلز، وہی سایہ۔
اوہ، تو نفسیاتی بچے کی یادداشت واپس آ رہی ہے، دلچسپ۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ لہجے میں ضبط کی انتہا تھی، آنکھوں میں برسوں کا دکھ، جلتی ہوئی نفرت اور ایک عجیب بے بسی تھی۔ مینار نے آہستہ سے گردن اٹھائی، جواب بہت سادہ ہے، مگر میں تمہیں دینا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے پہلو سے گزری اور اس کی خوشبو اور وجود کی ٹھنڈک نے ولی کے دل کو مزید دہلا دیا۔ وہ جا کر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی، اس کا انداز ظالم ملکہ جیسا تھا۔ وہ وہیں جما رہا، سر میں عجیب سا درد اٹھا رہا، عجیب سا۔ کچھ واضح ہونے لگا، وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ افق کی جھولتی لاش، ایک کونے میں سسکتا بچہ اور رائٹنگ ٹیبل کے قریب کھڑی مینار۔ وہ ڈائری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ڈائری سے وہ چند صفحے پھاڑ لیے جس میں اس کا ذکر تھا، اس نے زندہ ہونے کا۔ وہ وہاں اس روز ڈائری سے وہ ثبوت مٹانے آئی تھی۔ آج سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ولی نے سب سے آنکھیں میچی اور چند لمحوں بعد پلٹا اور الجھی ہوئی حیرانی سے مینار کو دیکھا۔ مجھے جاننا ہے، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ مینار نے اس کی طرف دیکھا اور لبوں پر تمسخر ابھرا۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے ولیم جوزف، تم محض ایک معمولی پیادے تھے جس کا کھیل ختم ہوا تو بہتر ہوگا واپس چلے جاؤ۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نشان زدہ چہرے والے شخص کی ہنسی گونجی، مگر یہ ہنسی استزائیہ تھی، ٹوٹی ہوئی۔ جس دن بگ بی کو پتہ چلا آپ زندہ ہیں، وہ جانتی ہے نا کیا ہوگا۔ وہ ہنس رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ مینار نے گردن اٹھائی، آنکھوں میں عجیب سا غرور۔ کیا واقعی یہ سب دیکھنے کے بعد بھی؟ اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا، انگلیوں کی جنبش سے ایک ویڈیو کھولی اور اسکرین ولی کے سامنے کر دی۔ منظر واضح ہوا، ہسپتال کا کمرہ، فجر اور پھر برہان گردیسی۔ آخر میں وہ لرزتا ہوا برہان کی گردن پر چاقو پھیرتی مینار۔ نہیں، فجر۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، آواز کب کب آ گئی، یہ فجر نہیں ہے۔ مینار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، لیکن کون مانے گا؟ اس نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے وجود سے خطرے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ولی کے ہاتھ بے اختیار مٹھیاں بن گئی۔ سامنے بیٹھی عورت بہت خطرناک تھی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ فجر یعنی تمہاری بیوی اس قتل کے کیس میں اندر نہ جائے تو میں تمہیں مشورہ دوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے اور نہ کبھی تھی۔ اس کی آواز زہر سے لبریز تھی۔ یہ سنتے ہی نشان زدہ چہرے والے شخص کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا گیا۔ اس لمحے اس نے اپنے آپ کو ٹوٹتے محسوس کیا، منظر پلٹ گیا اور وہ ہال میں واپس لوٹ گیا۔ دروازے کے ساتھ بیٹھا اندر سے آتی فجر کی گھٹی گھٹی چیخیں سنتا رہا۔ اس کا سر مزید جھک گیا، رگوں پہ میں اذیت اتر گئی۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ فجر کی ٹوٹی ہوئی چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ سب جانتے ہوئے میں نے یہ شادی کیوں کی؟ ولی کی آنکھوں میں سے لاوا نکلا۔ اس کے دل میں خنجر پیوست ہو گیا۔ جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کی ماں نے اس کی افق اور نینسی کو چھین لیا۔ رئیس ٹھیک ہی تو کہتا تھا، وہ دشمن تھی، مگر دشمن بھی جان سے زیادہ پیاری۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف وہ مر چکی دو عورتیں۔ اس روز وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سچ بہت زہریلے ہوتے ہیں اور اس زہریلے سچ نے اسے بہت تڑپایا تھا، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا جس کے لیے وہ 7 سمندر پار آیا تھا، اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی۔ ہاں، اس کا چہرہ مینار کا چہرہ تھا، مگر وہ الگ تھی، وہ مختلف تھی۔ اس کی روح مینار جیسی نہیں تھی، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فجر سے دوبارہ شادی کی، اسے اپنایا، مینار کی وارننگز کے باوجود۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہا، اپنی تئیں کوشش کرتا رہا اور اس کی کمزوری ڈھونڈنے کی۔ صرف وہ جانتا تھا عروضہ کی موت میں بھی مینار کا ہاتھ تھا، مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ راز بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ دروازے کے ساتھ بیٹھے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اندر فجر ٹوٹ رہی تھی اور باہر وہ۔ اتنی اذیت اندر لیے، آخر وہ زندہ کیسے تھا؟ فجر بس یہی بات سہ نہیں پا رہی تھی۔ میری اپنی ماں، اس کی ہچکیوں میں بھیگی آواز نکلی۔ آنکھوں کے سامنے رئیس کی سرد اور نفرت بھری نظریں گھوم رہی تھی، وہ نظریں جو برسوں پہلے اسے بے وجہ لگتی تھی۔ آج سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ نفرت بے وجہ نہیں تھی، وہ چہرہ جس نے رئیس کی زندگی تباہ کی، وہ اس کی اپنی ماں کا چہرہ تھا۔ پھر ولی کا خیال آیا، افق کے گلے میں لٹکتی رسی، نینسی کی چپ چاپ لاش۔ وہ ان سب کے عقب میں ایک عورت کا سایہ، سفید لباس، گھنگریالے بال، ہیلز کے ٹک ٹک۔ وہ عورت اور کوئی نہیں، اس کی اپنی ماں تھی۔ اس کی زندگی کے 2 اہم مرد اس عورت کے ڈسے ہوئے تھے، جس پر چھائی وہ خود تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ظلم کیا، تم نے ایسا کیوں کیا ولی؟ اس کے سوال کھلے خلا میں گونج رہے تھے، مگر جواب دینے والا خاموش تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر بیٹھا ولی مزید جھک گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹے اور سر ان پر رکھ دیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اندر جو عورت ٹوٹ رہی تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی، مگر اس کا دکھ کسی اور درجے کا تھا۔ وہ میری ماں ہے، میں اس کی ہم شکل ہوں۔ یہ چہرہ ہمیشہ ایک لعنت رہا،
ایک قرض رہا، لیکن یہ اتنا بڑا قرض ہو سکتا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ باہر بیٹھے ولی کے اندر ایک طوفان برپا ہوا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر اپنے آنسو اندر ہی اندر نگل لیے۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ولی؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر روز تمہیں یہ چہرہ نظر آتا رہا، اس کے چہرے سے جڑی وہ عورت جس نے تمہاری ماں کو چھین لیا، نینسی کو مار دیا۔ تم کیسے جیتے رہے میرے ساتھ، تم کیسے برداشت کرتے رہے؟ وہ اپنے ہی سوالات میں گھٹتی جا رہی تھی۔ ولی کے کانپتے لب حرکت میں آئے، مگر وہ اب بھی بولنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں چہرے کے لیے نہیں، کبھی نہیں چاہا فجر۔ میں نے تمہیں تمہارے لیے چاہا۔ تم مینار نہیں ہو، تم میرا سب کچھ ہو، تم میرا سکون ہو، تم میرا انعام ہو۔ یہ چہرہ میری سزا ہے، میں خود اپنے وجود کی مجرم ہوں۔ وہ سسک اٹھی۔ ولی کے دل میں کٹتے ہوئے کانٹے چبھ گئے۔ وہ دروازے کے ساتھ ماتھا ٹکائے، آنکھیں بند کیے بولا، تم فجر ہو میری فجر، اور یہی کافی ہے۔ کمرے کے اندر فجر کی ہچکیوں کی آواز دروازے کے پار تک آ رہی تھی۔ ولی نے کانپتے ہاتھ سے دستک دی، مگر پھر دھیرے سے دروازے سے لگ کر بولا۔ آواز رنتی ہوئی تھی، فجر بس ایک بار دروازہ کھول دو۔ اندر سے لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، اور پھر اس کی بھرائی آواز سنائی دی، تاکہ تمہیں پھر سے یہ چہرہ دیکھ کر مرنا پڑے، تاکہ تمہیں یاد آتا رہے کہ تمہاری ماں کو کس نے چھینا، نینسی کو کس نے مارا۔ یہ چہرہ لعنت ہے ولی، لعنت۔ آج اسے پہلی بار اپنے معلوم ہونے سے اتنی شدید نفرت ہوئی تھی۔ نہیں، لعنت تم نہیں ہو، لعنت وہ تھی جو یہ سب کر گئی۔ تم میری دعا ہو، میرا حاصل ہو، تم مینار نہیں ہو، تم فجر ہو۔ تم جانتی ہو، فجر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان ڈھانپ لیے، تمہیں روز دکھ نہیں ہوتا، تمہیں روز جلنا نہیں پڑتا۔ یہ چہرہ دیکھ کر کیا تمہیں اپنی ماں کی رسی پر جھولتی لاش یاد نہیں آتی؟ کیا نینسی کی خاموش آنکھیں نہیں دیکھتی؟ بتاؤ ولی، کیوں برداشت کرتے رہے ہو؟ کیوں؟ کاش وہ جانتی۔ اس کے سوال ولی کو مزید تڑپا رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔